جو بھی ہم انفارمیشن دیتے ہیں وہ ہماری ایک کھوج ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح انفارمیشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ کون تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں سائنس کا ایجاد کب سے ہوا۔ دنیا جب سے بنی ہے اسی وقت سے سائنس کا ایجاد ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن کچھ فرق تھا۔ جیسے اس وقت میں لوگ جادو یا کوئی معجزہ مطلب اندیکھا کوئی چیزیں ہوا کرتی تھی، ان سے ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، سائنٹسٹ کون ہے؟ سائنٹسٹ وہ ہے جو ہماری ضرورت کے لیے کسی سامان کا ایجاد کرنا، کسی طریقے کا ایجاد کرنا، ان سب چیزوں کو ہمارے لیے ہمارے جو ضرورت ہے ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کو انجام دیں گے تو اسے کہا جاتا ہے سائنٹسٹ۔ جنہوں نے ہمارے لیے کیا اسے سائنٹسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن، جس نے ایک بات بولا تھا۔ اس نے کہا تھا سائنس مذہب کے بنا ادھوری ہے، سائنس مذہب کے بنا ادھوری ہے، اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ اسی بات کو ہم دیکھتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب جو بھی آسمان سے آئی ہوگی اس دنیا کے اندر، جو بھی کتاب اس دنیا کے اندر آئی ہوگی وہ پہلی کتاب ہوگی ہماری ضرورت کے لیے، جو ہماری صحیح چیز کیا ہے غلط کیا ہے وہ ہم کو بتانے کے لیے کتاب آئی ہوگی۔ لیکن ہم جن کتاب کو جانتے ہیں ہم انہی کتاب کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو چار کتاب جو مشہور کتاب ہے دنیا کے اندر، جس کے اندر جو آسمان سے آئی ہے اور اس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، وہ کتاب یہ ہے۔ سب سے پہلے توریت لے لیں، زبور، انجیل، اور آخری میں جو ہے وہ قرآن ہے۔ جو ایسی چار کتابیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، ساری دنیا اس کتاب کو جانتی ہے۔ یہ کتابیں ہیں جس میں ساری سائنس اور ضرورت کے بارے میں بتائے گئے ہیں، لیکن آخری کتاب جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے آیا ہے، اس لیے ہر کتاب سے زیادہ اس کے اندر اپ گریڈ کیا ہوا ہے، جو ہمیں نصیحت کے ساتھ ساتھ نالج یعنی سائنس کی باتیں بتاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین بنا لیں۔ ہم آپ کو ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ ایک سائن کی کتاب ہے، مطلب نشانیوں والی کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ جب اس کتاب کو لوگوں نے پڑھا تو ان کی دماغ اور بھی زیادہ کھلتے گئے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج سے کچھ سال پہلے ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ سورج آسمان میں گھوم رہا ہے، لیکن یہی بات قرآن جیسی کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، جو آج سے 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے جو دنیا کے سائنٹسٹ بنے وہ تھے مسلمان، اور کہتے ہیں جس نے بھی اس کتاب کو یعنی قرآن کو جس نے بھی سوچ سمجھ کر دھیان سے اور اچھی سمجھ کے ساتھ جو آدمی اس قرآن کو پڑھے گا وہ سائنٹسٹ کی طرح مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر جو بھی دنیا میں آنے والا دور ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو گیا ہے، وہ سب باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ یا وہ صحیح چیز معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، اگر وہ اس کتاب کو پڑھ لے تو اسے اسی وجہ سے اس وقت سے ہر مسلمان، جب سے یہ قرآن اتری اس وقت سے ہر مسلمان جو بھی اس قرآن کو دھیان سے پڑھا اور سمجھا وہ سائنٹسٹ بن گیا۔ لیکن سب سے الگ اور پریکٹیکل جیسے چیز کر دینے والا وہ حقیقی سائنٹسٹ کہلاتا ہے۔ وہ تھے سب سے پہلے جنہوں نے آپٹکس یعنی آنکھوں کے بارے میں جو ریسرچ کر کے بتایا، وہ تھے حسن بن الہیثم،
جو دنیا کے سب سے پہلے سائنٹسٹ میں سے ہے، اس لیے کہ بہت سارے سائنٹسٹ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے جو فلکیات کے ماہر تھے، جو آسمانوں کے اوپر جو ایسٹروناٹ کہتے ہیں جسے ہم، وہ سب چیزوں کے بارے میں جانتے تھے۔ لیکن قرآن میں فلکیات کے بارے میں پوری بیان بتائی گئی ہے، لیکن سب سے الگ جو الگ تھلگ کر کے دکھائے جو وہ تھے ابن الحیثم۔ انہوں نے آپٹکس کے بارے میں بتایا اور بہت ساری چیزیں، اور ایسے بہت سارے تھے دنیا کے اندر جو مسلمان، کیونکہ اس وقت میں قرآن جو کتاب تھی وہ صرف مسلمانوں کے پاس تھی، اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو نالج تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے میتھمیٹکس، کیمسٹری اور بہت اور بھی چیزیں جن کا انہوں نے ایجاد کیا، جیسے آج کے دور میں پلین اڑایا جا رہا ہے، وہ بھی سمجھو کہ ایک طرح سے ایک دین تھی جو اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ایجاد ہوئی۔ اکثر آپ یاد رکھیے کہ قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے اندر خود بخود ایک سائنس پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔